السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سمارٹ اسلام ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جو ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے کہ اسرائیل کیسے بنا، اسرائیل کی حقیقت کیا ہے۔ تو چلے آگے بڑھتے ہیں، ویڈیو دیکھنا شروع کرتے ہیں ایڈوکیٹ فیصل صاحب کی زبانی۔ بنی اسرائیل مسلمان تھے، آج اپنے آپ کو جو یہود کہلاتے ہیں۔ بنی اسرائیل مسلمان تھے، اللہ نے ان میں انبیاء بھیجے۔ مسلمان ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنے آپ میں اختلاف کیا۔ اختلاف اس کثرت سے کیا کہ اپنے اختلاف کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے تک غلام بن بیٹھے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے، جو یہودی آج اپنے آپ کو کہلاتے تھے، تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ بن گئے تھے حاکم مصر کے۔ یوسف علیہ السلام وزیر بن گئے تھے مصر میں، اور اس کے بعد حکومت آ گئی تھی مصر کی کس کے ہاتھ میں؟ حکومت ان دا سینس اگر یہ بادشاہ نہ بھی تھے تو یہ کنگ میکرز تھے پورے کے پورے، تو بادشاہت ان کی وجہ سے چنی جاتی تھی، کنگ میکرز تھے۔ صحیح سمجھے نا؟ جیسا کہ مثال کے طور پہ انگلینڈ کو اسکاٹ لینڈ کے جو بادشاہ تھے ان کو فنڈنگ کرتے تھے، گویا اسکاٹ لینڈ آٹومیٹیکلی انگلینڈ کا باپ تھا اندرونی طور سے۔ اسکاٹ لینڈ کے بادشاہوں کا آپ نے کبھی نام نہیں سنا ہوگا، لیکن یہ کنگ میکر تھے۔ اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ اور آئرلینڈ یہ مل کر بنتا ہے یونائٹیڈ کنگڈم۔ چھوٹے سے 3 جزیرے، یونائٹیڈ کنگڈم۔ ہمارے مہاراشٹر میں 5-6 آ جائیں گے ایک اسٹیٹ کے اندر، اتنے ٹکڑے۔ انگلینڈ، آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ مل کے کیا بنے؟ یونائٹیڈ کنگڈم۔ برٹش، سنے نا؟ برٹش حکومت جس پہ سورج زوال نہیں کرتا، 2 سال حکومت کی۔ یہ اتنے سے جزیرے پہ رہنے والے انگلینڈ کے تھے، اور ان کو پورا فائنینس اسکاٹش بادشاہ کرتے تھے۔ تو اسکاٹ لینڈ کے پورے کنگز کے پپٹس تھے انگلینڈ کے جتنے کنگز۔ یہ تاریخ پڑھ لیجیے آپ۔ جو مسلمان تھے اس زمانے میں، یوسف علیہ السلام کے زمان وزیر بن گیا، اور زمین سے جتنی پیداوار نکلتی اس کی آپ منسٹری ان کے ہاتھ میں تھی۔ مطلب زمین سے کیا کیا نکلتا؟ اناج نکلتا، اس کے بعد معدنیات نکلتے، پانی جو زمین سے نکلتا تھا، جھاڑ لگتے ہیں، جنگلات اس میں آتے ہیں۔ آج کل اس کی کئی منسٹری ہے، وہ نام سے فارسٹ منسٹری، منرل منسٹری، کئی منسٹری تھی۔ جب ایک ہی منسٹری تھی وہ مل گئی تو آپ ایک طرح سے، اس کے بعد کیا آپ کی جو نسلیں آئی وہ سب کنگ میکرز تھے۔ اختلاف کیا، کتنے قبیلوں میں بٹے اختلاف کر کے؟ 12 قبیلوں میں بٹے اختلاف کر کے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک بادشاہت کرنے والے لوگ کیا بن گئے؟ غلام۔ ہسٹوریکل ایویڈنس ہے، یاد رکھیے۔ چلیے یہ تو پاسٹ ہے، ابھی کا حال بھی بتاتا ہوں۔ غلام بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آزادی دلائی، آزادی لے کے سینا میں چلے گئے۔ سینا میں جا کے کیا بولتے ہیں؟ ہم کو پانی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا، موسیٰ کیا کرو؟ اپنے لاٹھی کو مارو۔ کہاں؟ پتھر پر۔ کتنے چشمے نکلے پتھر سے؟ 12۔ اب سوال، اگر ایک نل بھی آیا تو 12 خاندان کے لوگ پانی بھر سکتے نا اس سے، لیکن 12 نل ہو رہا ہے ان کو۔ مطلب 12 خاندان کا اختلاف اتنا کثیر تھا کہ کوئی کسی کا منہ تک پانی بھرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا تھا ایک ساتھ کھڑے رہ کر۔ تو 12 نکلے فوارے، سب کو معلوم کس سے پانی بھرنا ہے۔ اختلاف کے نتیجے میں غلام بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آزاد ہوئے، آزاد ہو کر سینا میں گئے۔ اختلاف ختم نہیں ہوا، دنیا میں مارے گئے، کچلے گئے، رگڑے گئے، گھسیٹے گئے، اور کیا کچھ نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد تمام اختلاف کے بعد 12 قبیلوں نے یہ طے کیا کہ ہم متحد ہوں گے۔ ڈھونڈا گیا تو پتہ چلا 2 سے 3 قبیلے موجود تھے، 10 قبیلے کھدڑے گئے، چونکہ 2 مائیں تھی، ایک کو 10 بیٹے تھے، ایک کو 2 تھے۔ 10 جو تھے یوسف علیہ السلام کے سب سوتیلے بھائی تھے، 2 جو تھے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین، جوزف اور بنجامن، یہ دونوں بھائی تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے آپ کو متحد کریں گے، لہٰذا انہوں نے ڈی این اے ٹیسٹنگ شروع کی، جینیٹیکل ٹیسٹنگ پورے دنیا میں کی گئی، اور اپنے باقی 10 قبیلوں کو ڈھونڈ کر نکالا گیا۔ توحید کی برکت سے تو محروم ہو چکے تھے، لیکن ان کو پتا تھا اتحاد کی برکتیں آج ہی باقی ہے۔ نتیجہ وہ کیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ ایک اسٹیٹ کریٹ کیا جو ہے فلسطین کے اندر، پیلسٹائن کے اندر، جس کا نام انہوں نے جو اسرائیل دیا اسٹیٹ کا، جو کسی زمانے ہوا کرتا تھا۔ تو ان کا دعویٰ جب ہوا کرتا تھا تو آج بھی ہونا چاہیے، لہٰذا انہوں نے اس زمین پر دعویٰ کیا، اور دعویٰ کر کے کیا کیا؟ اپنے آپ کو جمع کیا۔ 2 قبیلے والے تو موجود ہی تھے، یورپ اور امریکہ میں بسے ہوئے تھے، دوسرے قبیلے والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا گیا، جینیٹیکل ٹیسٹنگ کی گئی، سب کو دعوت دی گئی کہ بھائی آپ سب یہودی ہے پہلے زمانے کے، آئیے، دعوتیں دی جائے۔ اسرائیل اسٹیٹ آپ کے لیے کھلا ہے، آپ کو پورا ویزا ہے، اس بنیاد پہ کہ آپ ڈی این اے جینیٹیکلی آپ یہود ہیں، تو یہودیت قبول کرتے تو آئیے، ویلکم، یو آر موسٹ ویلکم، ہمارے ملک کے اندر آئیے اور آپ رہیے۔ اتحاد قائم کیا۔ 1924 کے اندر انہوں نے متحد ہونا شروع کیا۔ آج یہ ہم بات کریں 2019 میں، ابھی 5-6 سال بعد 1 صدی اس کو ہو جائیں گی، آج دنیا کا سب سے پاورفل، ملٹریلی سب سے سیف اور ٹیکنالوجیکلی سب سے ایڈوانس اسٹیٹ کون ہے معلوم دنیا میں آپ کو؟ اسرائیل ہے۔ معلوم آپ کو؟
टेक्नोलॉजी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। खाली एक मिसाल देता हूँ, इसराइल जितना पानी अपना यूज़ करता है उसका 90% पानी रिसाइकल करता है। आप ख्वाब भी नहीं दे सकते, 90% वाटर रिसाइकल करते हैं। पूरे इख्तिलाफ के बावजूद आसपास के तमाम ममालिक से खुद की इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। सही। तमाम फितनों के बावजूद टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस है, सबसे एडवांस मिसाइल सिस्टम इन्हीं के पास है। टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, सबसे एडवांस सॉफ्टवेयर, सबसे एडवांस जिसको कहेंगे एंटीवायरसेस, और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट इन्हीं के हैं। दुनिया के सबसे अच्छे हब्स, दुनिया के सबसे अच्छे स्विचेस, दुनिया के सबसे अच्छे राउटर्स, ये सब जो है इसराइल बनाता है। तो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस बन गए। तो इन्होंने तौहीद को तो कबूल नहीं किया, लेकिन एक चीज़ का फ़ायदा उठा रहे, किस चीज़ का? इत्तिहाद। अब तारीख़ी मिसाल दी मैंने भाई आपको, पूरा हिस्ट्री है इनकी 2-2.5 हज़ार साल की, देख लीजिए आप। और हमारे पास कई मिसालें सहाबा की हैं, मुख्तलिफ थे तो क्या थे? कुछ भी नहीं थे। जब मुत्तहिद हुए तो क्या हो गए कि लोग नाम लेने पर मजबूर हो गए। शाह ने शाह हुकूमत की, हाँ, लोगों ने जिन्होंने इंसानियत को आगे रखा उनके लिए तो ये इंसानियत के लिए, इंसानियत को नफ़ा बख्श लोग हुए। जो कुफ़ार थे जिनके दिल में हसद और जलन थी, उनके लिए सहाबा जो है तकलीफ़ का मौजू और बायस बन गए, है ना। जो मफाद परस और ऐसे लोग जो दुनिया में लोगों का खून चूसना चाहते हैं, सहाबा जैसे लोग तो उनके लिए बहुत भयानक साबित होते थे, क्योंकि ये इंसानियत को देने और आगे लेकर चलने वाले लोग। जी नाज़रीन इकराम, वीडियो आपने देखी। एडवोकेट फैसिया साहब ने बड़े अच्छे अंदाज के अंदर बातों को समझाया कि इसराइल कैसे बना, इसकी हकीकत क्या है। पहले इनके अंदर बड़ा इख्तलाफ था, तो इख्तलाफ के कारण उसके बाइस ये कबीलों में बट गए, गुलाम बन गए। लेकिन जब इनके अंदर इत्तिहाद आया, आज दुनिया के अंदर इन्होंने तारीख़ रकम की है, मुसलमानों को नुकसान पहुँचाते हैं, अपनी कोई स्टेट नहीं है, पूरी दुनिया की मईशत पर कब्ज़ा है। तौहीद इनके अंदर नहीं है, रिसालत पर इनका ईमान नहीं है, लेकिन उनके अंदर इत्तिहाद और इत्तिफाक है। इसी तरीके से जब तक मुसलमान मुत्तहिद रहे, मुत्तफ़िक रहे, पूरी दुनिया पर हुकूमत करते रहे। लेकिन आज मुसलमान बढ़ चुके हैं, कई कई फ़िरक़ों में तकसीम हो चुके हैं, कई कई पार्टियाँ हैं, पार्टीबाजी है, इख्तिलाफ है, इत्तिफाक नहीं है, बाहमी मोहब्बत नहीं है, नफ़रतें हैं, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, अदावतें हैं। तो ये सारी की सारी आपस की बाहमी चपकलिशें हैं, जिसकी वजह से मुसलमान महकूम हो रहे हैं। दलाइल के एतबार से इस्लाम गालिब है, अल इस्लाम यालू अला युअला अलैहि, इस्लाम गालिब है और इंशाअल्लाह क़यामत तक गालिब रहेगा। लेकिन मुसलमान अपनी नाअहलियों की वजह से मग़लूब हो चुके हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों को हिदायत नसीब फरमाए ताकि वो मुत्तहिद होकर काम करें और इसराइल का नामो निशान मिटाए। अल्लाह ताला इसराइल का नामो निशान मिटाए, जो कि फ़लस्तीन पर, फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। और जो फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद हो चुके, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र अता फ़रमाए। और जो बीमार हैं, ज़ख्मी हैं, अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। आमीन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।